السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 85۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ واپسی پر ہماری رفتار تیز تھی تاکہ جس قدر جلد ہو سکے وادی اجل سے نکل جائے۔ ہم نے گھاس کا جنگل اسی مقام سے عبور کیا جہاں سے ہمارے ساتھی گزرے تھے۔ ایک ڈنڈی کی گھاس متعدد پیروں تلے کچلی جا چکی اور بیچوں بیچ ایک پگڈنڈی بن گئی تھی، جس سے گزر کر ہم اونچے حصار کے ساتھ ساتھ پھیلی خالی پٹی پر جا پہنچے۔ اس پٹی پر چلتے جب مندر کے قریب پہنچے تو اس کی قد اعظم جھری سے کئی چہرے ہمیں دیکھ رہے تھے، اور کوئی نصف میل پرے نئے جوالا مکھی کے دھانے سے نکلتا دھواں کچھ اور بھی کالا، کچھ اور گاڑھا ہو گیا تھا۔ بیشتر سے فوراً رسیوں کی سیڑھی لگا دی گئی۔ سب سے پہلے کرارا آنٹی اور پرنسس اندرا اوپر گئیں، پھر ہم لوگ ایک ایک کر کے موت کی وادی سے نکلے اور مندر میں داخل ہوئے۔ کپالا، گھومبی اور پانچو کوکیوں نے ہمارے علاوہ اپنے نئے سردار سونگا کا بھی استقبال کیا۔ کریاپا ان دوستوں سے مل چکا تھا جن سے 15 برس پہلے علیحدہ ہو گیا تھا، اور اب ابو سے ملنے کی خاطر ایک طرف کھڑا تھا۔ ابو نے اسے بھی اس طرح گلے لگایا جس طرح دگل کو لگایا تھا، اور اس کی ہمت و جرت پر بھی آفرین کہی۔ ان دونوں نے انسان دوستی کی اعلیٰ مسائل قائم کی اور گھر کا آرام چھوڑ کر ہمارے ساتھ جوکھوں کا سفر کیا۔ ابو اور کلارا آنٹی کا استقبال کرنے والوں میں سراگو، لمبارو مندر کا پجاری پوجی، زرد ویشی عورت سرگئی، ڈوبا سائیں اور 3 کشمیری لڑکیاں تارا ڈوگری، ریشما اور رابعہ تھیں۔ وہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے سراگو کو تعارف کرایا کہ تموچا کی بستی کا غار نشین مر چکا اور اس کی جگہ اب سراگو اپنے قبیلے کا مذہبی پیشوا ہے۔ تموچا کا بلاسنا ختم ہونے اور نئے بادشاہ کارا کے ساتھ اس کے بیاہ کا قصہ بھی سنایا اور بتایا کہ کارا اور تموچا نے سراگو کو ہماری رہبری کے لیے ساتھ بھیجا ہے، کیونکہ انہوں نے لمبارو کی قربانی نہ دینے کا عہد کیا اور دیوتا کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ابو اور کلارا آنٹی نے سب باتیں حیرت و مسرت کے عالم میں سنی اور سراگو سے مل کر خوش ہوئے۔ انہوں نے کارا اور تموچا کے بیاہ کی طرح پوجی اور سرگئی کے بیاہ کو بھی تسلیم کیا۔ البتہ کشمیری لڑکیوں کی کہانی سن کر دنگ رہ گئے، جو ریاست جموں کشمیر سے اغوا کی گئی اور تبت کے راستے چین کے شہر لانچاؤں کی طرف سفر کیے۔ سفر کے دوران بردہ فروشوں میں زرد وحشوں کے ہتھے چڑھ گئی، مگر میں اور میرے ساتھیوں نے مندر کے اغوا پجاریوں اور رکھوالوں سے انہیں چھڑایا۔ ابو نے ان کی دکھ بھری کہانی سنی تو بے اختیار میری پیشانی چوم لے، جذبات سے بھرے لہجے میں بولے، امجد بیٹے، تم نے ان بیچاریوں کو لمبارو کا لقمہ بننے سے بچایا ہے۔ خدا تمہیں اس نیکی کا بڑا صلہ دے گا۔ خدا نے وہ صلہ مجھے دے دیا ہے ابو۔ ابو سمجھ گئے کہ میرا مقصد کلارا آنٹی سمیت ان کا زندہ مل جانا ہے، اور یہ واقعی میری بہت بڑی نیکی کا صلہ تھا۔ میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ لمبارو کی ہلاکت کے بعد جو لاوے کی قبر میں دفن ہو گیا تھا، اس کی مادہ لمبارو کی قربانی پیش کی جاتی تھی، جسے ہم نے 2 بچوں سمیت اس کے مسکن میں ہلاک کیا تھا۔ اس طرح آدم خور ڈینوسار کے کنبے کا خاتمہ ہو گیا اور ہم اپنا آدرش پورا کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ مندر میں جاتے ہی صوبیدار خداداد خان کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ ہم فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ وہ روانگی کی تیاریاں کریں کیونکہ ہم موت کی وادی سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ دوپہر کا کھانا کھاتے ہی ساز و سامان گھوڑوں اور خچروں پر لاد دیا گیا، پھر پڑاؤ اٹھایا اور پہاڑوں کی کھائیاں عبور کر کے مندر کے حلقے سے نکل آئے۔ پہاڑی ڈھلان ادھر کا جو بڑی ٹیڑھی ناہموار اور مشکل تھی، ہم اس دشوار گزار راستے پر آ گئے جو کٹے پھٹے پہاڑوں کی کھدری چٹانوں، ٹیڑھے ترچھے ٹیلوں کے ساتھ ساتھ دیوتاؤں کی تنور کی طرف جاتا تھا۔ یہاں قافلہ چند لمحوں کے لیے رکا جب ہم سراگو کی راہبری میں نئے مندر کی طرف آئے۔ ہماری تعداد تھوڑی تھی، مگر اب سراگو سمیت ہمارے قافلے کی گنتی 57 تک پہنچ گئی تھی۔ گویا ایک بھیڑ تھی۔ اس بھیڑ میں 9 عورتیں اور 7 بچے بھی تھے، لیکن ہمارے پاس اتنے جانور نہیں تھے کہ عورتوں اور بچوں کی سواری ہی کا انتظام ہو سکتا۔ خچروں پر سامان لدا تھا، گھوڑوں پر بھی جو سواری کے کام آتے تھے تھوڑا بوجھ لادا گیا تھا۔ میں چاہتا تھا ابو اور کلارا آنٹی سارا اور آصف کے ساتھ ان گھوڑوں پر سوار ہو جائے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ آخر جب آیا کہ بچوں کو 2 کر کے گھوڑوں پر بٹھایا جائے، باقی سب مرد عورتیں پیدل سفر کریں، چنانچہ بچوں کے سامان کے ساتھ گھوڑوں اور خچروں پر سوار کرایا گیا، کیونکہ وہ دشوار گزار راستے پر سفر نہ کر سکتے تھے۔ اس انتظام کے بعد ہم روانہ ہوئے اور چلتے چلتے پلٹ کر دیکھا تو مندر سے پرے نئے جوالا مکھی بڑے غضبناک انداز میں کالا دھواں اگل رہا تھا، اور اس وقت نئے جوالا مکھی پر جہنم کی کسی فرید کا شبہ ہوا جو آگ کھاتا ہو دھواں اگلتا ہو۔ ابو نے بتایا کہ شمال کی طرف اس وادی میں کچھ اور جوالا مکھی بھی ہیں۔ سینکڑوں مربع مل کے رقبے پر پھیلی موت کی وادی جو ابھی تک دوسرے ارضیاتی دور سے گزر رہی تھی، دراصل زیر زمین دیکھتے کھولتے لاوے کی دھرتی تھی جسے ابھی اپنے تخلیق کے عمل سے گزرنا تھا۔ دیوتاؤں کے تنور کی طرف جانے والا راستہ بے شک دشوار گزار اور کٹھن تھا، لیکن وہ سفر ہماری زندگی کا خوشگوار ترین سفر تھا۔ ہم اپنے ماضی کے سارے غم، سارے دکھ موت کی وادی میں چھوڑ آئے اور اب خوشیوں کی بارات لے کر جا رہے تھے۔ ابو ان کے ساتھی 15 برس کی قید با مشقت کے بجائے قید با عذاب سے رہا ہوئے اور اس وادی حیرت و اسرار سے نکل آئے جو فی الواقع ایک انوکھا اور عظیم زندان قدرتی تھا، جس کے سارے دروازے بند اور ناکوں پر موت کے پہرے لگے تھے، مگر لازوال قدرت ہی کی مہربانی سے ہم اس عظیم و رفت قید خانے کے ایک جھری سے اجل کے قیدیوں کو نکال لائے، اور اب اوگھٹ راستے پر زندگی کی بے پایاں خوشیاں ہمارے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ کپالا بھالا تھامے گھومبی کے ساتھ قافلے کے آگے آگے تھی اور بڑی چاقو چوبند نظر آ رہی تھی۔ گھومبی بھی خود کو ہوشیار ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی سرداری جاتی رہی تھی، جس کا شاید اسے ملال ہوگا، لیکن سونگا کے برتاؤ نے اسے نیا حوصلہ دیا تھا۔
اس نے دونوں کوکی بھائیوں کے خلاف اگر کچھ کہا ہوگا، کچھ کیا ہوگا تو کوکی سردار کے اکسانے پر، جس کا وہ نائب تھا، مگر براہ راست ان سے الجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ سردار بھی سوگا مونگا سے ڈرتا اور محسوس کرتا تھا کہ وہ موقع ملتے ہی سرداری چھین لیں گے۔ جب انہیں راستے سے ہٹانے میں کوشاں رہا، لیکن مقافات عمل کی گردش بھی عجیب ہوتی ہے۔ جو گڑھا وہ کوکی بھائیوں کے لیے کھودتا رہا، اس میں خود ہی دفن ہو گیا تھا۔ کپالا اس کی بیٹی اور باپو کے مرنے کے بعد اپنی بڑی بہن بالی کے ساتھ گھوبی کے انتقام کا نشانہ بنی، مگر بعد ازاں اس بات پر خوش ہو گئی تھی کہ گھوبی نے اسے سردار نے بنایا اور اس کی ہر بات مانتا تھا۔ اب صورتحال ایک بار پھر تبدیل ہو گئی تھی اور کوکی کے بیلے کو غیر متوقع طور سے اصل سردار مل گیا تھا۔ کپالا نے معاملے کی صورت کو بھی، جو حالات کی چادر سے جادو کے عمل کی طرح ناگہاں سامنے آئی، خوشدلی کے ساتھ قبول کیا اور سونگا مونگا کو جیتا جاگتا دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ سونگا مونگا کے علاوہ اسے آسام کے پانکھو، کوہلی، سنتھالی قبیلوں کے گمشدہ مزدوروں، تبت کے سرحدی قبیلے گارو کے سردار زولائی، ویران مندر کے بنجن لاما اور ان کے دونوں ساتھیوں کو زندہ مل جانے پر بھی خوشی ہوئی تھی، اور اس غیر معمولی خوشی کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ان لوگوں کی اچانک دریافت اور رہائی میں اس کا بھی حصہ تھا۔ اب وہ سونگا سردار کے حکم کی تعمیل کرتی تو شاید اس کی نظر توجہ حاصل چاہتی تھی۔ صرف کپالا ہی نہیں بلکہ قافلے کا ہر فرد بے حد مسرور و شادمان تھا۔ میری خوشیوں کا تو کوئی شخص اندازہ نہ لگا سکتا تھا۔ میرے ساتھی بھی ان خوشیوں میں شریک تھے۔ آدمی اور آدمی کے درمیان بہت سے رشتے ناتے ہوتے ہیں، خوشیوں اور غموں کے لمحات میں یہ رشتے ناتے کچھ اور نمایاں ہو جاتے ہیں۔ خوشی ہو تو سب مل کر اس کی تکمیل کرتے ہیں، کچھ صدمہ اور دکھ ہو تو ایک دوسرے کا دکھ بانٹ لیتے ہیں، جس سے غم کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ مگر آدمی اور آدمی کے درمیان ایک واسطہ، ایک رشتہ آدمیت کا بھی ہوتا ہے، جو انہیں باہم ایک ایک کرتا اور احساس دلاتا ہے کہ وہ سب ایک آدم کی اولاد ہیں، ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی رشتے کی رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ واپسی پر یہی احساس ہمارا ہمسفر تھا۔ مختلف ملکوں، مختلف دیسوں، مختلف قوموں، مختلف مذہبوں کے مختلف رنگوں، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے کے باوجود یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اصل میں ہم سب ایک ہی ہیں۔ ہماری برادری ایک ہے، گھرانہ ایک ہے، خاندان ایک ہے، اور ہم سب ایک ہی منزل، ایک ہی راستے کے مسافر ہیں۔ اسی احساس اور اسی کیفیت کے درمیان واپسی کا کٹھن سفر، جو پہلی بار بڑا مشکل معلوم ہوا تھا، آسانی سے کٹ گیا، اور ہم راستے کے اتار چڑھاؤ سے گزرنے پرانے مندر کے حلقے میں داخل ہوئے، جہاں سے ہمیں پرسرار تگائی کے غار کی طرف جانا اور یہ دیکھنا تھا کہ وہ ابھی تک جیتا ہے یا مر گیا۔ جیسا اس نے کہا تھا، جب تم لوٹ کے آؤ گے مجھے جیتا نہ پاؤ گے، کیونکہ میں انگن زمانوں سے جی رہا ہوں اور جیتے جیتے تھک گیا ہوں۔ اس حلقے سے جہاں کبھی لمبارو کا مندر ہوتا تھا، سراگو، پوچی اور سرگئی قافلے کے آگے آگے چلنے لگے، اور دیوتاؤں کا تنور جس کے کنارے سے گاڑے سے دھوئیں کے مرغولے نکل کر فضا میں بلند ہو رہے تھے، ہمارے پیچھے رہ گیا۔ اس تنور سے پرسرار تگائی کا وہ غار 1.5 میل کے فاصلے پر تھا۔ کو 3 بجے کے قریب جب تپتا جلتا سورج پچھم کی سمت ہو لیا اور سائے بڑھ رہے تھے، قافلہ ان پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا۔ وہیں اونچے عمودی حصار میں صدیوں کی روح تگائی کا غار تھا۔ میری سرگوشے سننے والے جانتے ہوں گے کہ نئے مندر سے پرانے مندر تک اور وہاں سے پرسرار تگائی کے غار تک سارے راستے، سارے پربت دشوار گزار تھے، اور ان پر ایک عجیب سی ویرانی، ایک پرہول سناٹا چھایا رہتا تھا۔ بلکہ سارے علاقے میں، جو سالوے ندی سے تکلا ماکن کے صحرا تک پھیلا تھا، جگہ جگہ وحشت اور دہشت کا احساس آدمی کو پریشان کر دیتا تھا۔ لیکن صدیوں کی روح پرسرار تگائی کے مسکن کے آس پاس وحشت اور دہشت اور ہولناک خاموشی کچھ اور گھمبیر، کچھ اور اجڑی اجڑی، کچھ اور مہیب ہو گئی تھی۔ ویران سناٹے میں ہمارے قافلے کی چاپوں کے علاوہ اور کوئی آہٹ نہ تھی۔ اس اداس خاموشی پر ماتمی سود کا گمان ہوتا تھا۔ تگائی کے غار کی طرف آنے جانے والے راستے بھی یوں بھی سالوں سے ویران پڑے تھے، اور جب سے دیوتاؤں کے تنور نے آگ اگلی اور لمبارو کا منظر تباہ ہوا تھا، زرد وحشی تگائی کے غار کی طرف نہیں آئے تھے، کیونکہ اس نے ملاقات کے لیے خود ہی اپنے غار کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ اب وہاں بہرے گونگے پہاڑوں کی خوفناکی خاموشی اور آس پاس پھیلی تنہائی اور ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ قافلہ دونوں پہاڑوں کے بیچ ایک چھوٹے سے میدان میں رکا۔ تگائی کے غار کا پرانا چوبی دروازہ چوبٹ کھلا تھا، اندر سے کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ میں ابو، کلارا آنٹی، پرنس اندرا، پروفیسر اسلم، بودھی دگل اور سراگو کو لے کر غار کی طرف بڑھا، اور ابو کے ساتھ اندر داخل ہوا تو دہلیز عبور کرتے میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ سامنے نیم تاریخ غار میں بوسیدہ چٹائی پر تگائی کا بچھونا بھی تھی۔ زرد وحشیوں کا بوڑھا جادوگر جو ماضی اور مستقبل میں جھانک رہتا اور اپنی پرحکمت باتوں سے صدیوں کی روح کھلاتا تھا، چپ چاپ بے حس و حرکت چت لیٹا تھا۔ بوڑھی آنکھیں جن کے بھاری پپوٹوں میں چشمے تاتار کی جھلک تھی بند تھی، جس پر وہی فرغل تھی جسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ پہلی نظر میں یوں لگا جیسے وہ گہری نہیں سو رہا ہو، کیونکہ ہمارے قدموں کی آہٹ سن کر بھی اس کے سراپا میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے آواز دی، بزرگ تگائی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ سن سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ محسوس کر سکتا تھا، کیونکہ جب جسم کا پنجر خالی ہو جائے، آدمی نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے۔ موت ساری قوتیں چھین لیتی اور خالی جسم چھوڑ جاتی ہے۔ پرسرار تگائی کا خالی جسم ہمارے سامنے پڑا تھا، روح کا پنچھی پنجرے سے اٹھ چکا۔ اس خالی جسم کو سنبھالنے یا اس کا منہ ڈھانپنے والا کوئی شخص وہاں موجود نہ تھا۔ میں اور ابو نرم قدم سے چلتے مردہ جسم کے پاس پہنچے، اور جب دروازے سے ہٹے، کلارا آنٹی، پرنس اندرا، پروفیسر اسلم، بودھی دگل اور سراگو میں اور پیچھے پیچھے غار میں داخل ہوئے۔
बे ईश्वर के जिस्म को देखते ही सब समझ गए कि बूढ़ा दानिश्वर दुनिया से रुखसत हो चुका है। सुरागू लाश के करीब पहुंचते ही कमर तक झुक गया। हम भी बड़े एहतराम के साथ खाली जिस्म के पास बैठ के प्रोफेसर असलम ने ठंडे सख्त जिस्म का मुआयना किया, आंखों के पपोटे खोलकर देखकर बताया, तगाई को मरे अंदाजन 26-27 घंटे हो चुके। गालिबन कल दोपहर को 1 बजे के करीब मौत वाक़ई हुई थी। इसकी मौत के वक्त का अंदाज़ा सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि कल दिन को 1 ही बजे के करीब हम डायनासोर जंगल से निकलकर उस वादी के किनारे पहुंचे थे जहां अजदहा नुमा गैर मामूली सांप साहिल की पथरीली खो से बाहर निकला और बिजली के कन खजुरे की तरह तेजी से फन फैलाकर अपने ढेर पर खड़ा हो गया। यह प्रिंसेस इंदिरा पर लहराया था, मगर इससे पहले कि इंदिरा को कोई नुकसान पहुंचाता मैंने अपनी राइफल से फन के चीथे उड़ा दिए। इसी तरह वो सांप मर गया। तगाई की मौत के वक्त मुझ पर चौंकते देखकर इंदिरा भी चौंकी और हैरत ज़दा सी नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने या प्रिंसेस इंदिरा ने अभी तक किसी को ये नहीं बताया था कि जिस सांप को मैंने नदी के किनारे हलाक किया, इसे एक बार तगाई के गार में भी हलाक कर चुका था, मगर इस वक्त हलाक होते ही वो इन नजरों से आनन फानन गायब हो गया था, जैसे कभी था ही नहीं। अब हम दोनों तगाई की लाश के पास बैठे सांप और तगाई की मौत के बारे में हैरान हो रहे थे। कलारा आंटी ने हमारी हैरत भांप ली और बोली, तुम दोनों शायद इस बात पर हैरान हो रहे हो कि तगाई को मरे 26-27 घंटे हो चुके और कल से इसकी लाश लावारिस पड़ी है। अब मैंने वो बात जाहिर कर देना मुनासिब समझी जो अपने साथियों से छुपाई रखी थी। जब इसी सांप को तगाई के गार में हलाक करने का वाक़या सुनाया जिसे 2 रोज़ बाद नदी के किनारे हलाक किया था, सब मारा हैरत के दंग रह गए। मैंने प्रोफेसर को याद दिलाया जब तगाई सिर्फ मुझे और प्रिंसेस इंदिरा को गार में ले गया था और अंदर फायर का धमाका हुआ था। आपने पूछा था फायर कैसा था, मैंने जुबानी जवाब दिया था कि शायद तगाई मेरा निशाना आजमा रहा है। प्रोफेसर ने मेरे बयान की तस्दीक की कि हाँ, गार में फायर तो हुआ था। उन्होंने फिक्रमंद होकर हमारे बारे में पूछा था। मैंने बताया हलाकत के साथ इस सांप का गायब हो जाना बड़ा हैरानकुन था, मगर आज मैं और इंदिरा इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि सांप और तगाई की मौत का वक्त भी यकसा है। कल दिन के 1 बजे उधर मैंने सांप को हलाक कर दिया, इस वक्त तगाई की मौत वाक़ई हो गई। हलाकत के बाद अजदहानुमा सांप का मुर्दा जिस्म नदी में बहा दिया गया, मगर तगाई का रूह से खाली जिस्म गार ही में पड़ा रहा। यह एक हैरत अंगेज इंकिशाफ था जिसने सबको दम बखुद कर दिया, क्योंकि कल मैंने 1 ही बजे के लगभग सांप पर गोली चलाई थी और प्रोफेसर के बकौल तगाई भी कल 1 बजे के लगभग मरा था। किसी के पास इस वाक़े की कोई तोजी ना थी। सुरागू तगाई के पैरों में चुपचाप बैठा, कभी हमारे चेहरों की तरफ देखता और कभी इसके मुर्दा चेहरे की तरफ देख रहा था, क्योंकि हमारी बातें समझ नहीं रहा था। अचानक दुगल के जरिए मैंने इससे पूछा, सुरागू के बता सकते हो कि तगाई ने कोई अजदहानुमा सांप पाल रखा था जिसका रंग सुर्खी माइल स्याह और जिस्म चतकुबरा था और जिस गार में आता जाता था? सुरागू सवाल सुनकर हैरान हुआ। साहिब, मैं नहीं जानता कि तुमने ये बात क्यों पूछी। अगर समझते हो कि किसी सांप ने तगाई को डस लिया है तो शुबह दुरुस्त नहीं। तगाई सांपों से प्यार करता था और इसने बहुत से सांप पाल कर छोड़ दिए थे जो इससे मिलने आते जाते थे। तगाई यहाँ अकेला रहता था, मगर सब लोग जानते हैं कि सांपों ने इसकी देखभाल करते हैं। मालूम हुआ कि पुरस्कार तगाई सांप पालता और सांपों का इसके पास आना जाना था, गालिबन इसीलिए लोग इससे मिलने नहीं आते थे। हो सकता है अजदहानुमा सांप से इसका कोई खास नाता हो। इस असना में सुरागू ने अपनी जेब से वो माला निकाल कर दिखाई जो तगाई ने नए मंदिर की तरफ रवानगी से काबले से दी थी। मंदिर के अगवा को दिखाई जाए, वो तगाई की खास माला थी और सांपों के दांतों की माला थी। सुरागू ने कहा वो मुर्दा सांपों के दांत उखाड़ लेता था और इन्हें संभाल के रखता था। सांपों से तगाई की दिलचस्पी जाहिर हो गई। गार के बाहर जेंड के बूढ़े और सूखे दरख्त की टहनियों पर लटकती कुचेलियां भी इस दिलचस्पी को जाहिर करती थी। ताहम जिस तरह जर्द वैशी नहीं जानते थे कि वो कब पैदा हुआ और कितना अरसा जिया, इस तरह हम भी अजदहानुमा सांप और इसकी बेवक्त मौत के मौमे को हल न कर सके। बाद लोग इस बारे में ना जाने क्या क्या खिलाफ अकल बातें सोचेंगे। प्रिंसेस इंदिरा के ज़हन में भी कोई बात अटक गई थी जिसका इजहार इसने कभी ना किया। मेरे क्यास के मुताबिक वो बात गालिबन ये थी कि गैर मामूली सांप खुद तगाई था, क्योंकि हिंदू धर्म में पुत्र जन्म की तरह नागों के जून बदलने के बारे में भी बहुत सी कहानियाँ मशहूर है, मगर अब्बू ने दोनों को एक साथ मौत को महज इत्तफाक करार दिया। हालांकि वो महज इत्तफाक नहीं था। पुरस्कार तगाई का मुझसे मिलते ही पूछना कि क्या शीशनाक का मन ले आए हो। गार में मुझे और प्रिंसेस को एक गैर मामूली सांप का रूप दिखाना और उस वक्त मर जाना जब नदी के किनारे सांप पर गोली चलाई गई थी, ये सब कुछ बड़ा ख्याल अंगेज था। इसकी उम्र के मुतालिक हमारा अंदाज़ा यही था कि 125 साल के लगभग होगी और हमारी दुनिया में इससे बड़ी उम्र के लोग मौजूद हैं। अलबत्ता वो सदियों पहले की बातें इस तरह बयान करता था जैसे सबूत इसके सामने हुआ था, शायद इसलिए कि तस्वुर में गुजरे वाक़यात की तस्वीरें और परछाइयाँ देख लेता था। मैंने सुरागू से सवाल किया, अब तुम तगाई के जानशीन हो, क्योंकि इसने हमारे सामने कहा था कि तुम इसकी चटाई पर बैठोगे और लोग तुमसे दानाई की बातें पूछने आया करेंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्ही से पूछता हूँ कि तगाई की अर्थी अपनी बस्ती में ले जाओगे ताकि इसे आग लगाई जा सके, तो तुम्हारे जहन में कुछ हो रहा है। मैं इसे बस्ती में नहीं ले जाऊँगा। सुरागू ने जवाब दिया, बहुत दिन हुए अब तुम लोग नहीं आए थे, तो सदियों की रूह ने आने वाले दिनों में झाँक कर देखो और कहा था कि दक्खन से कुछ लोग आने वाले हैं और जब वो काम कर लेंगे जिसे करने आ रहे हैं तो मैं सदा की नहीं सो जाऊँगा। इस वक्त कार के बाहर चबूतरे पर मेरी चिता बनाई जाए, मेरी अर्थी यहीं जला दी जाए
اور میری راکھ دیوتوں کے تنور کے آس پاس بکھیر دی جائے تاکہ اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہو۔ ہم سمجھ گئے وہ خالی جسم کو یہی نظر آتش کرنا چاہتا ہے اور یہ بھی جانتا تھا کہ ہمیں واپسی کی جلدی ہے۔ باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے فوراً کھڑا ہوا اور ہمارے ساتھ ہی غار سے باہر آ گیا، جہاں میں نے تگائی کی موت کا اعلان کیا اور ابو نے اپنے آسامی قبائلیوں سے کہا وہ سامنے کے پہاڑ سے جس کی ڈھلان پر کئی سوکھے درخت دکھائی دے رہے تھے چتا کی لکڑی لے آئیں، کیونکہ تگائی کی ارتھی جلائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ مگر سراغونی نے جانے سے روک لیا اور چبوترے کے کونے میں جن کے بوڑھے انوکھے درخت کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا چیتا اسی پیڑ کی لکڑی سے تیار ہو جائے گی۔ اشارہ پاتے آسامی کے قبائلی درخت کاٹنے میں مصروف ہو گئے۔ سراغوں نے مندر کے پجاری پوجی اور سرگئی کو ساتھ لیا اور اپنے رواج کے مطابق میت کو نہلانے اور کفنانے میں لگ گیا۔ تھوڑی دیر میں پتھروں کے شکستہ اور خستہ چبوترے پر چیتا تیار کر دی گئی تھی۔ پھر تگائی کی ارتھی غار سے باہر لائی گئی۔ سب لوگوں نے اس کے آخری درشن کیے تو خالی جسم چیتا پر رکھ دیا گیا۔ پھر سراغوں نے اس کی جانشین کی حیثیت سے چیتا کو آگ لگائی اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پوری چیتا جلنے لگی۔ سب لوگ چبوترے سے ہٹ کر اس چھوٹے سے میدان میں اکٹھے ہو گئے جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ اور اس طرح تگائی کی چیتا جل رہی تھی اور میں کھڑا سوچ رہا تھا آدمی کا انت یہی ہے، چیتا کی آگ یا قبر کا اندھیرا۔ مگر اچانک میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال گزرنے لگا کہ قبرستان میں چھوٹے ہوں یا بڑے وہاں بھی گلے محلے ہوتے ہیں۔ جس طرح گھر سے گھر کی دیوار ملتی ہے اس طرح لحد سے لحد قریب ہوتی ہے، اور شمشانوں میں بھی ارتھیاں ایک ہی جگہ پایا جانا یا آس پاس جلائی جاتی ہیں۔ شاید جلنے والے جانتے ہوں گے کہ اس شمشان میں اور کون جلا ہے اور وہاں ان کے سنگی ساتھی اور اڑوس پڑوس والے کون ہیں۔ مگر تگائی کی چیتا ایسے ویران اور سنسان پہاڑوں کے درمیان جل رہی تھی جہاں اور کوئی نہیں جلا تھا۔ وہ زرد وحشیوں کی بستی سے دور اپنے غار میں تنہا رہتا تھا اور اسی غار کے چبوترے پر تنہا جل رہا تھا۔ کوئی اس کا پڑوسی اور سنگی ساتھی نہیں ہوگا، البتہ اپنے تینوں قبیلوں سے دور مگر ڈائنوساروں کی دنیا سے قریب تھا جنہیں وہ دیوتا سمجھتا رہا۔ میں اپنے خیال پر خود ہی حیران ہوا کہ کیونکہ تگائی اس دنیا سے چلا گیا جہاں زمانے کا اثر نہیں ہوتا۔ اچانک فضا میں انسانی گوشت کی جلنے کی بو پھیلنے لگی۔ وہ بوڑھا جسم جس سے صدیوں کی روح رخصت ہو چکی تھی بڑی تیزی کے ساتھ سرخ شعلوں اور دہتے انگاروں میں چلنے لگا۔ شاید دیوتاؤں نے انسانی گوشت کی بو سونگھ لی تھی، کیونکہ اسی لمحے ایک تیز جھٹکے کے ساتھ دھرتی ہمارے پیروں تلے کانپنے لگی اور ساتھ ہی ہم نے بدترین زمین سے نکلتی ہوئی ایک تیز خوفناک اور لرزہ خیز گونج سنی جو برمے کی طرح گھومتی چکراتی اور چھید کرتی ہمارے دلوں میں اتر گئی۔ بڑی بھیانک، بڑی دہشت انگیز گونج تھی۔ ابو اور میں سب ساتھیوں کو میدان میں گھٹنوں اور کونوں کے بل لیٹ جانے کی تاکید کی۔ اسی دن دوپہر سے قبل ہم ایک شدید بھونچال سے دوچار ہو چکے تھے جس کا وحشتناک اثر ابھی تک طبیعت پر باقی تھا، اور اسی دن کی ڈھلتی سہپیر کو دوسرے بھونچال نے پہلے بھونچال سے کہیں شدید تر تھا ہمیں لرزا دیا، کیونکہ شمال کی جانب ہم نے دیوتاؤں کے دنور کو بھیانک گڑگڑاہٹوں کے درمیان کالے گاڑے دھوئیں کے بادل اور سرخ پگھلی ہوئی آگ اگلتے دیکھا جس کے اڑتے ہوئے تیز دھارے فواروں کی طرح موت کی وادی میں گرتے نظر آئے۔ بھونچال کے جھٹکے اس قدر شدید تھے اور دھرتی کی گردش اور لرزش اتنی تیز تھی کہ دونوں پہاڑ جو ہمارے دائیں بائیں تھے ہمیں اپنے اوپر جھکتے محسوس ہوئے۔ تیز جھٹکوں کے ساتھ ہی بائیں جانب والے پہاڑ کی ڈھلان سے کچھ پتھر نشیب سے لڑکنے لگے جس قیامت آفریں بھونچال سے دوچار ہوئے اس کی شدت کا اظہار الفاظ میں نہیں ہو سکتا۔ دوسرا بھونچال اپنی شدت اور ہیبت کے اعتبار سے کئی درجے شدید، کئی درجے بھیانک، کئی درجے حشر انگیز تھا۔ جانور ڈر کے مارے یوں کانپ رہے تھے جیسے تیز آندھی میں درختوں کی شاخیں کانپتی اور دوہری ہو جاتی ہیں۔ تگائی کی جلتی چتا بھی ڈول رہی تھی، کچھ لکڑیاں آس پاس گر گئی تھیں مگر جو لکڑی جہاں گری وہیں جل رہی تھی۔ چتا بھڑکتے شعلوں کے درمیان تیزی سے انگاروں میں بدل رہی تھی، جن کی بڑی بڑی سوکھی لکڑیاں چٹک چٹک کر آگ بھڑکا رہی تھی اور اوپر اٹھتے شعلوں میں ان کے چٹکنے تڑکنے کی آوازیں بھی ہول میں اضافہ کر رہی تھی۔ ادھر دیوتاؤں کا تنور اور وادی اجل کا ہر جوالا مکھی دھڑا دھڑ پگھلی ہوئی آگ اگل رہا تھا۔ دور و نزدیک سے آتی گڑگڑاہٹوں کی آوازیں بتا رہی تھی کہ سینکڑوں مربع میل کے رقبے میں پھیلے دیوتاؤں کی وادی بہتی آگ کے سیلاب سے دوچار ہے۔ غالباً دو شاخے درختوں کا جنگل اور ڈائنوسار جنگل، اور ان جنگلوں سے بھی پرے درختوں کے جتنے سلسلے تھے سب کے سب شعلوں کی لپیٹ میں تھے، کیونکہ پوری وادی اجل کی فضا دھوئیں کے بادلوں سے تیرو تار ہو رہی تھی۔ دور و نزدیک سے سنائی دینے والی گڑگڑاہٹوں میں جانوروں کی چنگھاڑنے دھاڑنے کی آوازیں بھی کبھی کبھی سماج سے ٹکرا جاتی تھیں، لیکن ڈائنوسار جنگل 15-16 میل دور تھا اور عام حالات میں بھی ان کی کوئی آواز اونچے حصاروں سے باہر سنائی نہیں دیتی تھی۔ بھونچال کی مہیب گڑگڑاہٹوں کے شور میں تو ان کی آوازیں کچھ اور دب گئی تھیں، پھر بھی دور سے آتی مدھم آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تباہی و بربادی کے ہولناک ترین حادثے سے دوچار اور لاوے کے بہتے سیلاب اور جنگلوں میں بڑھتی پھیلتی آگ کی لپیٹ سے بچنے کے لیے دیوانہ وار چنگاڑتے دھاڑتے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں۔ اسی حالت میں ان کی آوازیں فاصلے کی دوری کے باعث مدھم ہو کر حصار سے باہر نکل رہی ہیں۔ کسی نے بھی پہلے اتنا ہولناک بھونچال کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس علاقے کی صدیوں پرانی تاریخ میں ایسے ہیبت آفرین بھونچال کی مثال نہیں ملتی جیسا بعد ازاں سراغو سے معلوم ہوا۔ 15 برس پہلے آنے والا شدید بھونچال ہی زرد باشندوں کے نزدیک تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے ڈراؤنا حادثہ تھا جس نے لوگوں کو دہلا دیا تھا۔
मगर नए भूचाल के सामने 15 बरस पहले का हादसा भी मामूली नजर आने लगा, क्योंकि कबल अज़ीं देवताओं के तनूर और दूसरे किसी ज्वालामुखी ने इतनी आग कभी नहीं उगली। लरजती कांपते झटके खाती धरती भूचाल के भयानक अमल से दो चार थी कि नागा फजा एक नए और इंतहाई होलनाक धमाके से लर्ज उठी और इसकी मुहिब धमक से पूरी नब्ज़ें यकलख डूब गईं। ऐसा हैबत आफरी और ऐसा दहशतनाक धमाका था कि हम बिल्कुल अधमूए हो गए और यूं लगा जैसे पहाड़ टूटकर हम पर आ गिरा हो। मगर हुआ यह था कि शुमाल की तरफ देवताओं के तनूर की ऊंची चोटी जो आतिशफशां का दहाना थी, लावे के ज़बरदस्त प्रेशर या भूचाल की शदीद झटकों से चटक कर टूट गई और लुढ़कती हुई वादी अजल में गिरी, जहाँ गिरता ही गालिबन कई टुकड़ों में बिखर गई होगी। वो धमाका इसी के टूटने और गिरने का था जिसमें हज़ारों बिजलियों की कड़क और तड़ाके से ज़्यादा दहशत थी। इस दहशत ने हम पर मौत का सा सख्ता तारी कर दिया। हमारी एक जानिब पहाड़ की तिरछे ढलान बतदरीज सैकड़ों फीट ऊंची चोटी तक चली गई थी, दूसरी तरफ बुलंदो बाला उमूदी पहाड़ था जिसमें तगाई का गार था। देवताओं के तनूर की प्यालानुमा चोटी टूटने के बाद दिल ऐसे खतरे से धड़कने लगे कि भूचाल के झटके से कहीं अमूदी पहाड़ टूटकर हमारे सरों पर ना गिरे। क़यामत आफरी भूचाल कोई 15 मिनट जारी रहा, फिर देवताओं के तनूर की गड़गड़ाहटें थम गईं, लेकिन वादी के शुमाल में आतिशफशानी का अमल न रुका। ताहम झटकों की शिद्दत कम हो गई थी। होले होले धरती पुरसकून हो गई। अलबत्ता मौत की वादी में जंगल जल रहे थे और मीलों तक छाए धुएं के बादल कुछ और गहरे होते चले गए। तगाई की चिता अभी जल रही थी और चिता से धुआं उठ रहा था। भूचाल रुका तो हमारी जान में जान आई। हम जमीन से उठे और शुमाल की तरफ मुंह करके देवताओं के तनूर और वादे अजल के गिरदा गिर्द खड़े ऊंचे हिसारों को देखने लगे, मगर धुएं के घने घोर बादलों के सिवा कुछ नजर न आया। ढलती सहपहर में दिन की रोशनी फरार हो रही थी। तमुचा की बस्ती से 10-12 मील दूर थी और हम आधी रात से पहले वहां नहीं पहुंच सकते थे। जिसम दिन भर के थके मांदे और भूचाल के पहम झटकों ने असली निज़ाम को झंझोड़ डाला था। मजीद सफ़र की हिम्मत ना थी। इसके बावजूद कोई वहाँ कैंप लगाने और ठहरने पर तैयार ना था। क्लारा आंटी और प्रिंसेस इंदिरा ने कहा, हमें भूचाल के मरकज से दूर जाना चाहिए। सिरागू ने भी पड़ाव डालने के बजाय सफ़र का मशवरा देकर बताया, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। इधर सांप बकसरत हैं जो रातों को धरती के पेट से निकल आते और इधर उधर घूमते रहते हैं। बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता मुड़ा तुड़ा तो है, मगर दुश्वार गुजार नहीं। हम आधी रात से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। हमने सफ़र जारी रखने का फैसला किया। सिरागू ने गार से तगाई की चटाई, 5-7 कपड़े जिन्हें वो पहनता था, बर्तन जिनमें वो खाता पीता था, एक बुगची में बांध दिए और तगाई की जलती चिता के सामने खड़ा होकर बोला, परसों जब आग बुझ चुकी होगी, राख ठंडी हो जाएगी, मैं फिर आऊँगा। इन अल्फाज में इसने तगाई की चिता से रुखसत ली और मलजगी शाम में हमारे काफिले के आगे आगे हो लिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, धरती का सफ़र अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।